السلام علیکم، میں ہوں رضا میکن، آپ دیکھ رہے ہیں آئی آر کے نیوز۔ آئیے جانتے ہیں کچھ تازہ ترین اپڈیٹس صدیق جان صاحب سے۔ اس وقت کیا ہو رہا ہے؟ کوئی ایک شعبہ بھی نہیں چل رہا، یعنی کسان ہے 2200 ارب کا ایک سال میں نقصان ہوا ہے، انڈسٹریاں بند ہو گئی ہیں، فیکٹریاں بند ہو رہی ہیں، ملیں بند ہو رہی ہیں، آپ کی یوتھ آپ کی جو ہے وہ ان کے پاس جاب اپرچونیٹیز نہیں ہے، برین ڈرین پاکستان کی تاریخ کی بلند ترین سطح پر ہے، ہر دوسرا پاکستانی پاکستان چھوڑ کے جانا چاہتا ہے، غربت پاکستان کی تاریخ کی بلند ترین سطح پر ہے، انسرٹینٹی تاریخ کی بلند ترین سطح پر ہے، غربت بلند ترین سطح کے اوپر ہے، اور مطلب تنخواہ دار طبقہ بیزار ہے، ہیلتھ کی صورتحال آپ کے سامنے ہے، ہاسپٹلز مریم نواز پرائیویٹائز کر رہی ہے، اسکول پرائیویٹائز کر رہی ہے، مطلب یہ اتنی چیزیں، مطلب کوئی ایک شعبہ نہیں چل رہا۔ پہلی بات لوگ پوچھتے ہیں نا کیا امید ہے، پہلی بات یہ ہے کہ کوئی ایک شعبہ پاکستان کا نہیں چل رہا۔ اکنامک سروے رپورٹ جو انہوں نے جاری کی جون 2025 میں، اس میں اس حکومت نے اپنے دستخطوں کے ساتھ لکھ کے دیا ہے، اپنے دستخطوں کے ساتھ انہوں نے مانا ہے کہ پاکستان کے تمام شعبے 9 اپریل 2022 سے پیچھے گئے ہیں، 9 اپریل 2022 سے آگے کوئی ادارہ نہیں گیا، سب ادارے 9 اپریل 2022 سے پیچھے گئے، آگے نہیں گئے۔ ٹیکسٹائل فیصل آباد کی دیکھ لیں، میں 3-4 ویڈیوز میں حوالہ دے چکا ہوں، وہ اس دن علیمہ خانم بھی کہہ رہی تھی نا، بالکل درست کہہ رہی تھی کہ عمران خان جو ہے نا وہ اس لیے ایک بات بار بار دہراتے ہیں تاکہ ہر بندے تک وہ بات پہنچے۔ میں اور سمی ابراہیم صاحب تھے کراچی ایئرپورٹ پہ، ہمیں ایک بزنس مین ملے، انہوں نے کہا کہ جب وہ ہمیں ملے 2-2.5-3 ماہ ہو گئے اب تو اس بات کو، انہوں نے جب وہ ہمیں ملے انہوں نے کہا لاسٹ ویک، اس وقت انہوں نے کہا تھا، کہتے ہیں میں نے اپنی مل بند کیا، 2700 لوگ بے روزگار ہوئے ہیں۔ یہ حالات ہیں، یہ صورتحال ہیں۔ اور دوسری طرف میں نے وہ جو ان کو بتایا کہ ہوپ کیا ہے، پہلا میں نے ان کو یہ بتایا کہ کوئی ادارہ، پہلی بات میں نے ان کو یہ بتائی کہ کوئی ایک شعبہ نہیں چل رہا، ہر شعبہ اس وقت زوال انحطاط کا شکار ہے۔ دوسرا میں نے کہا کہ پاکستان کے تمام ادارے اس وقت ڈسکریڈٹ ہو چکے ہیں۔ میں نے کہا اس وقت عدلیہ کی دیکھ لیں، اب عدالتوں کے ساتھ کیا کیا، صرف عمران خان کے خلاف فیصلے لینے کے لیے عدالتوں کے اندر وہ جج 50-60 بھرتی کیے گئے ہیں جو اتنے نالائق ہیں، کمپرومائزڈ ہیں، اور اپنے ذاتی لوگوں نے ملازم وکیل جو ہیں وہ جج لگوا لیے جو 2 صفوں کا آرڈر ڈکٹیٹ نہیں کروا سکتے۔ عمران خان کی نفرت میں پورا عدلیہ کا ادارہ زمین بوس کر دیا گیا ہے۔ اب اس کا نقصان کس کو ہے؟ کیا عمران خان کو ہے؟ عمران خان کے خلاف تو جتنے فیصلے آئے ہیں اس کی عزت میں اضافہ ہوا ہے، اس کی تو پاپولیرٹی میں اضافہ ہوا ہے۔ نقصان کس کا ہوا ہے؟ نقصان ملک کا ہوا ہے۔ لوگوں کا عدالتوں پر اعتماد ختم ہو گیا، لوگ قانون ہاتھ میں لے رہے ہیں، ملک خدا نہ خواستہ انارکی اور خانہ جنگی کی طرف جاری ہے جب عدالتیں انصاف نہیں دیں گی، اور عدالتوں کے اندر انصاف نہیں ہوگا۔ پھر پارلیمنٹ اللہ کے 99 ناموں کے نیچے کھڑے ہو کے جھوٹے حلف اٹھائے گئے ہیں لوگوں کا۔ وہ انہوں نے محمود خان اجگری صاحب نے اس نے کہا نا کہ پارلیمنٹ کے باہر لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، انہوں نے کہا کیا اس پارلیمنٹ اور اس کے اسپیکر کے کارنامے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ والے؟ پھر آپ کی پارلیمنٹ ڈسکریڈٹ، آپ کی عدلیہ ڈسکریڈٹ، آپ کا میڈیا ڈسکریڈٹ، اربوں روپے میڈیا کو ابھی یہ 14 اگست کے اوپر اربوں روپے کی کمپین دے دی گئی، آپ کا الیکشن کمیشن ڈسکریڈٹ۔ آپ کا کوئی ایک ادارہ بتا دیں جس کی پچھلے 3 سال میں، 3 سال اور 4 ماہ میں ایک ادارہ بتا دیں جس کی عزت میں اضافہ ہوا، تو مجھے بتائیں اگر پاکستان کے تمام اداروں کی نفرت بڑی ہے، تمام ادارے ڈسکریڈٹ ہوئے ہیں، تو اس سے پاکستان کا بھلا ہوا ہے یا پاکستان کا نقصان ہوا ہے؟ کوئی شعبہ آگے نہیں گیا، ہر شعبہ پیچھے گیا ہے، ہر طبقہ بیزار ہے۔ ابھی آپ نے ان کا نام ابوذر شاد ہے کیا ہے جو لاہور چیمبر کے جو ہیں صدر ہیں، آئی تھنک ابوذر شاد ہے، ان کی آپ نے گفتگو سنی، ان کو آرمی چیف کے پاس جانا پڑا، ان کے سامنے جا کے اور ان کو اپنے مسائل بتانے پڑے کہ یہ ہمارے ساتھ مسئلہ ہے، یہ ہو رہا ہے ہمارے ساتھ۔ تو کوئی شعبہ پاکستان کا آگے نہیں گیا، کوئی طبقہ اس وقت خوشحال نہیں ہے، ہیلتھ کی صورتحال بہت خراب ہے، ایجوکیشن کی صورتحال بہت خراب ہے، روزگار کے مواقع نہیں ہیں، اور مطلب اب مجھے بتائیں جب کوئی ادارہ جو ہے اس کی کریڈیبلٹی نہیں رہی، جب کوئی شعبہ آگے نہیں گیا، جب کوئی طبقہ خوشحال نہیں ہے، جب ہر روز یہ حکومت ایسے اقدامات کر رہی ہے کہ اس نظام کی نفرت میں اضافہ ہو رہا ہے، تو کیا یہ نظام چل پائے گا؟ کیا یہ نظام ٹھہر پائے گا؟ اس وقت یہ نظام صرف اس لیے چل رہا ہے کہ اس نظام کو پاکستان کے اندر تمام ادارے ایک پیج پر ہیں، عدلیہ ساتھ ہے، میڈیا ساتھ ہے، الیکشن کمیشن ساتھ ہے، سیاسی جماعتیں ساری سوائے پی ٹی آئی، مجلس اتحاد المسلمین اور ایک آدھ جماعت کے علاوہ باقی دیگر تمام جماعتیں ایک پیج پر ہیں۔ اب مولانا فضل الرحمان صاحب نے جو کہا کہ 48 گھنٹے کی ڈیڈ لائن ہے، مسجد کی تعمیر ہوگی، کیا ہو گئی مسجد کی تعمیر؟ نہیں ہوئی نا، پھر کیا کر لیا مولانا فضل الرحمان نے؟ کیونکہ مولانا فضل الرحمان صاحب کا بھی آپ کو پتہ ہے مسئلہ۔ اچھا اس نظام کی کیوں اس نظام ابھی تک یہ چل رہا ہے؟ میں آپ کو بتا رہا تھا دوبارہ، تمام ادارے ایک پیج پر ہیں، میڈیا، الیکشن کمیشن سب ایک پیج پر، مافیاز ان کے ساتھ، طاقت ان کے ساتھ، بندوق ان کے ساتھ، امریکہ ان کے ساتھ، ٹرمپ ان کے ساتھ، انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ۔ تو ایسا نظام
کچھ نہ کچھ تو چلنا ہی ہے نا بھائی. دوسری طرف جو 26 نومبر ہوا, جو جس طرح سے پاکستان کے اندر چیزیں ہو رہی ہیں, لوگ اس بڑی تعداد میں نہیں نکل رہے. تو دیکھیں ہوپ یہ ہے کہ پاکستان کے لوگ ابھی نکلے ہیں نا 13 اگست کو نکلے ہیں نا, آج 14 اگست کو جو لوگ نکلیں گے وہ بھی آپ کو دکھائیں گے. جب لوگ اس نظام کو تسلیم نہیں کر رہے, جب لوگوں کی زندگیوں میں مشکلات ہیں, میں کئی بار یہ بات کہہ چکا ہوں, یہ سمجھتے ہیں کہ جی عمران ریاض خان نے بڑی نفرت بھر دی ہے, جی ثابت شاکر نے بڑی نفرت پھیلا دی ہے, جی محی پیر زادہ نے بڑی نفرت پھیلا دی ہے, یہ صدیق جان بڑا دہشت گرد ہے, یہ سبی کاظمی بڑا دہشت گرد ہے, یہ آفتاب اقبال بھی بڑا غلط بندہ ہے, یہ siyasat.pk بھی بین ہے کیونکہ یہ بھی بڑے یہ مس انفارمیشن اور ڈس انفارمیشن, یہ عیسیٰ نقوی, یہ اسد اللہ خان, یہ سارے ان ساروں نے بڑی نفرت پھیلا دی ہے. اچھا مطلب چلیں ہم سارے چپ کر جاتے ہیں, ہمارے ویسے فائر وال لگا ہوا ہے, لوگ اتنے اب ایکسیس ہی نہیں ہے لوگوں کے ہمارے تک. لیکن مجھے بتائیں کیا ہر گھر میں بجلی کا بل نہیں آتا؟ کیا ہر گھر میں گیس کا بل نہیں آتا؟ کیا ہر گھر میں گروسری نہیں ہوتی؟ کیا وہ دودھ نہیں لیتے؟ کیا وہ بچوں کی فیس نہیں دیتے؟ کیا وہ گھر کا کرایہ نہیں دیتے؟ کیا وہ پیٹرول اور ڈیزل نہیں ڈلواتے؟ جب یہ 7 چیزیں ہر گھر کا رہا, کیا ان کا سرکاری محکموں میں کام نہیں پڑتا؟ گھر میں خدا نہ خواستہ کوئی بیمار ہے تو وہ میڈیسن نہیں لیتے؟ اور بھائی یہ ساری چیزیں اگر لوگ اس سے گزر رہے ہیں تو ہر پاکستانی کو ایک ایک گھر میں پتہ ہے کہ صورتحال کیا ہے. تو ہمارے بتانے یا نہ بتانے سے فرق نہیں پڑے گا, لوگوں کو خود پتہ ہے کہ اس وقت ملک کے اندر کیا حالات ہو رہے ہیں. دوسری طرف آپ اپنے اور دوسری طرف آپ کے جو اسکینڈل آ رہے ہیں, ایک مالک صاحب نے بتایا 2-3 ہزار ارب 2 سالوں میں کرپشن ہو گیا ہے. پھر آپ دیکھ لیں یہ اقبال سنگھیڑا والا واقعہ دیکھ لیں, ستھرا پنجاب میں جو کرپشن ہوئی ہے, جو ہیلتھ سیکٹر میں کرپشن ہوئی ہے, 2-2.5 ہزار ارب کا آپ کا سرکولر ڈیٹ بجلی کا ہوا ہے, 2-2.5 ہزار ارب کا میرے خیال آپ کا گیس کا ہوا ہے. مطلب کہ ہر روز اس حکومت کو حج تک میں تو ان کے کرپشن کا سکینڈل آ گیا. مطلب کوئی ایسا شعبہ نہیں ہے, 65,000-67,000 حاجی حج نہیں کر سکے, یہ جو لاسٹ حج ہوا ہے. ابھی زائرین جو ہے اربعین پہ نہیں جا سکے بہت سے زائرین. مطلب کوئی ایک شعبہ, میں آپ سے سوال کرتا ہوں, مجھے کوئی ایک شعبہ بتا دیں جو پاکستان کا آگے گیا ہو, مجھے کوئی ایک شعبہ بتا دیں جو چل رہا ہو. مطلب یہ ساری چیزیں ہیں. تو دیکھیں لوگ اس نظام کو نہیں مان رہے, لوگ اس نظام کو تسلیم نہیں کر رہے, اور لوگوں کا عمران خان پر اعتماد ہے, اس بات کا اعتماد ہے کہ وہ ملک کو آگے لے کر جائے گا, وہ پاکستان کے ساتھ سنسیئر رہے گا. عمران خان کتنی زبردست بات کرتا ہے, بالکل ٹھیک کہتا ہے کہ جس پولیٹیشین کی جو ہے, جس پولیٹیشین کے جو ان کے وہ ہے جائیدادیں باہر ہیں, اس پولیٹیشین کا عمران خان کہتے ہیں کہ اس کو آپ نے ووٹ نہیں دینا, چاہے وہ کوئی بھی ہو. بالکل ٹھیک کہتے ہیں عمران خان صاحب کہ جو جس کے بھی اساس و جائیدادیں باہر ہیں اس کو آپ ووٹ نہ دیں. اور پھر عمران خان نے کہا تھا نا کہ میں تو برداشت کر لوں گا لیکن آپ لوگ برداشت نہیں کر سکیں گے. پھر آپ ایک اور چیز دیکھیں کہ اس وقت پہلے یہ ہوتا تھا کہ امریکہ پاکستان کو ڈالرز دے رہا ہوتا تھا, اس وقت تو ہم سب کچھ امریکہ کو دے رہے ہیں. ابھی تک تو امریکہ نے ہمیں کچھ نہیں دیا. اب ٹرمپ کہہ رہا ہے کہ پاکستان کا تیل نکالیں گے. بالکل ہم پاکستانی کو آپ تیل نکال رہے ہیں کہ آپ پاکستان جو ہے وہ امریکہ سے 30,000 کلومیٹر دور سے آئل جو ہے وہ پاکستان منگوا رہا ہے. یہاں چینی کرپشن سکینڈلز کی بات کر رہا تھا, چینی سکینڈل دیکھ لیں, 300 سے 500 ارب روپے اضافی کما لیا گیا. پہلے ایکسپورٹ کی گئی, اب امپورٹ کی جا رہی ہے. اب کوکنگ آئل فی کے جی 150 روپے فی کے جی جو ہے وہ اضافی جو ہے وہ بیچا جا رہا ہے. تو ابھی میں وہ ولاگ ان کا سنا تو نہیں ہے, لیکن حبیب اکرم صاحب کا شاید شروع میں نے 1 منٹ سنا, پھر میں ویڈیو کرنے لگ گیا, جس میں وہ بتا رہے تھے کہ قائد اعظم نے پاکستان بنانے کے مقاصد کیا بتائے تھے, کیا وہ جو مقاصد تھے کیا وہ آج پورے ہو رہے ہیں. سیکیورٹی کے حالات دیکھیں, 1 ماہ میں 2 AC اسسٹنٹ کمشنر جو ہیں وہ اغوا ہوئے ہیں. اور بلوچستان میں اس وقت موبائل سروس معطل, اپنا انٹرنیٹ سروس معطل, ٹرین سروس معطل, 5 بجے کے بعد پنجاب سے کوئی گاڑی انٹر نہیں ہو سکتی. ہمارے 4 میجر 2 ہفتوں میں شہید ہوئے ہیں. ابھی 11 جوان لاسٹ ایک واقعے میں 9 یا 11 جوان جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں. باجوڑ میں آپ صورتحال دیکھ لیں, KPK میں حالات دیکھ لیں. KPK میں کل 5 یا 6 پولیس کے اوپر حملے ہوئے ہیں, جن میں 5 پولیس کے جوان شہید ہوئے ہیں اور 5 زخمی ہوئے ہیں. رسول داور صاحب نے خبر دی ہوئی تھی. کیا اس وقت ملک اس بات کا تقاضا نہیں کرتا, ملک سے اخلاص کا تقاضا نہیں ہے کہ ہم سب اپنے گرمان میں جھانگیں, جس کی غلطی وہ ایکسیپٹ کریں. تو ناظرین یہ تھی آج کی تازہ ترین اپڈیٹس جو آپ نے جانی صدیق جان کی زبانی. اسی کے ساتھ اپنے میزبان رضا میکن کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.